وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 126 سے 128 تک درس کا نمبر ہے 111، اور آج کا موضوع ہے کیا ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود. اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 125. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا اس گھر کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بنا لو مقام ابراہیم کو جائے مصلی. وَعَهِدْنَا، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل کو أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ تم پاک رکھو میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. سامعین کرام، مضمون جاری ہے کہ مقام ابراہیم کیا ہے. آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ مقام ابراہیم دراصل ان کا اسوہ حسنہ ہے، اور یہ اسوہ حسنہ جو ہے یہ لازمی ہے ہر انسان کے لیے. ایک تو اس کا حکم بھی ہے کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، کہ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو. تو اصل میں اگر میں اللہ کی توفیق اور اس کی امداد سے ایک جملے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دراصل انسان اپنی مال و جان کا اختیار اللہ کو دے دے اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے تو یہ مقام ابراہیم ہے. اسی کے تحت اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور اگر آپ اس بات سے گریز کریں گے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کریں گے اور اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو پھر آپ ظالم ہوں گے
اور ظلم آپ خود اپنے اوپر کر رہے ہوں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. آگے چلتے ہیں. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم و اسماعیل کو ان طاہرا بیتیا، کہ تم دونوں پاک رکھو میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے. اعتکاف مقامی، یعنی اعتکاف وہ جو مقیم ہوتے ہیں مسجد میں. سارا حرم شریف جو ہے اس کے گھر والے یہ معتکف ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو یعنی باہر کے لوگ ہیں وہ ان کی کیفیت الگ ہے. والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے میرا گھر جو ہے پاک رکھو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی دعا مانگی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس گھر کو امن کا شہر بنا دے. بلد شہر کو کہتے ہیں، آمنا یعنی امن کا شہر. ورزق اہلہ، اور آپ اس کے باشندوں کو رزق دیجئے، من الثمرات میووں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ. قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے کہا اور جو انکار کرے گا، فأمتعہ قلیلا، اس کو میں عارضی فائدہ دوں گا تھوڑا، ثم اضطرہ، اور پھر اس کو کھینچوں گا یا مجبور کر دوں گا عذاب نار کی طرف. وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. انسان کی فلاح سامعین کرام اس میں پوشیدہ ہے اس آیت کی روح سے، کہ جو ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر لے آئے. ابراہیم علیہ السلام جب دعا کر رہے ہیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سچے لوگ وہ ہیں جو ایمان باللہ لاتے ہیں اور ان کا آخرت پر، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں. یہ دو باتیں ہیں سامعین کرام، مجھے کہنے دیں، یہی دو باتیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، یعنی صحیح ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت. زبان سے کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا سامعین کرام. اصل بات ہے یقین کی. یقین کا تعلق جو ہے وہ دل کے یقین سے ہے. یقین جب تک، دیکھیں عام طور پہ انسان جو ہے یعنی ٹھیک ہے ظاہر بین ہے، لیکن یہ ظاہر میں بھی کچھ فیصلہ اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اس کو اس بات کا یقین حاصل نہ ہو جائے کہ یہ اب کرنا ہے میں نے کام. کوئی بھی آپ کام لے لیں. مثال کے طور پہ آپ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں تو مختلف لڑکیاں آپ دیکھتے ہیں، لیکن دل جس پہ کھپتا ہے وہاں آپ رشتہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. یا آپ کا بیٹا ہے مثال کے طور پہ، وہ اپنے لیے میٹرک اس نے پاس کر لیا ہے، مختلف شعبے ہیں، شعبہ جات ہیں، تو بہت سے مشورے اس کو ملیں گے آپ کو اور اس کو، لیکن آپ لوگ وہ فیصلہ کریں گے جو آپ کو دل کو کھبے. اسلام یقین کا نام ہے. اول تو یہ جان لیں کہ اسلام ایک تحریک ہے، ایک مقصد ہے اس کا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. جو دنیا دار لوگ ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، لہٰذا ہر ایک اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. یعنی دیکھیں میں یعنی ٹھیک ہے ہم قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن اس میں نقطے ہیں. ایمان باللہ اور ایمان بالیوم آخرت، یہ یعنی نقطہ ہے. اب ایمان باللہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی منزل اگر اللہ نہیں ہے اور آپ کی منزل اگر دنیا ہے تو آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ اس بات کو ذرا تعجب کے انداز میں دیکھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کی بنیاد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میں نے کسی کی بات نہیں ماننی. لیکن ہم مان رہے ہیں، ہمارا نفس تو ہمارا معبود بن چکا ہے، ہم نفس کے پجاری ہیں، خواہشات نفس کے پجاری ہیں. آپ دیکھ لیں ساری امت کا یہ حال ہے، اور لوگوں کا ہم تذکرہ ہی کیا کریں، یہود اور ہنود کا ہم کیا تذکرہ کریں.
ہم سب اپنی خواہشات کے غلام ہیں. خواہشات ہمارا معبود ہے اور معبود واحد ہے. یہ بات میں زور دے کے کہہ رہا ہوں. ایمان باللہ ہے ہی نہیں، یعنی اللہ کی توحید پر یقین نہیں ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے. فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اس کی طرف کمر باندھ لو، اس سے معافی مانگو. یہ بات ہم میں نہیں ہے سامنے کرام. گھر میں بیٹھی ہوئی اگر خاتون خانہ ہے یا اس کا شوہر ہے، یہ کہتے ہیں اگر ہیں تو ہم ہیں. آپ دیکھ لیں، دین ہمارے سامنے ہے، شریعت ہمارے سامنے ہے. اور یہ خاتون خانہ اور گھر کی میں بات اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے. دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص کا ایک رویہ ہے، زوجین کا اپنے حساب سے اپنے جوڑے سے ایک رویہ ہے. اب خاتون خانہ ہے مثال کے طور پہ، تو وہ جلد خفا ہو جانے والی ہیں، شوہر سے روٹھ جانے والی ہیں. تو اس میں شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتا اس کو کہ آپ بنا کسی شرعی وجہ کے آپ اپنے شوہر سے ناراض ہو جائیں. بلکہ فالصالحات قانتات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اطاعت گزار ہوتی ہیں. بیویاں اطاعت گزار ہوتی ہیں، شوہروں کی اطاعت گزار ہوتی ہیں. شوہر کا ایک درجہ ہے، اپر ہینڈ ہے شوہر کا. شوہر کی بات ماننی چاہیے جب تک شریعت کے خلاف وہ حکم نہ دے آپ کو. لیکن عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یہ تو ہماری مرضی ہوتی ہے، ہر عورت کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اپنا ایک اس کا خیال ہوتا ہے اور اپنی ایک روش ہوتی ہے. تو وہ روش تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. اسی طرح شوہر صاحب بھی ایسے ہی ہیں. یہ کوئی دونوں انسان ہیں، اور انسان کہتا ہے کہ میں نے تو اللہ کی ماننی نہیں ہے. یہ میں یعنی امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں. یہ امت مسلمہ یہ کہہ رہی ہے اس وقت زبان حال سے کہ میں نے اللہ کی نہیں ماننی. ہاں بس اپنی ہم کریں گے. آپ دیکھ لیں ہمارا پاکستان کا کیا حال ہے. اس میں ہم اللہ کی من حیث القوم، اللہ کے حکم کے سامنے یہ قوم تیار نہیں ہے. ویسے ہی نظام اسلام کے نعرے لگاتی ہے. در حقیقت ہم اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ ہمارے خواہشات نفسانی کے چونکہ خلاف ہے. آج دیکھ لیں سارا جو ہے اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پر کیا ماحول ہے. ہم لوگ اس وقت اس اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بہرحال ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت یہ ضروری چیز ہے انسان کی فلاح کے لیے. لیکن اس آیت میں ایک اور نقطہ بھی ہے. قال ومن کفرا، یعنی جو انکار کر دے ایمان باللہ سے اور ایمان بالیوم آخرت سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں اسے اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کروں گا، لیکن انجام کار وہ نقصان میں ہوگا. اور پھر میں وہ مجبوراً جو ہے یعنی ثم استرہ، پھر میں اس کو کھینچوں گا، گھسیٹوں گا یا مجبور کروں گا عذاب نار کی طرف، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. خاص طور پہ سامعین اکرام یہ بات یعنی سیریس ہے، اس کو ذرا سیریس لیں. من کفرا، جو انکار کرے گا کس سے؟ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم آخرت سے. میں نے تو آپ کو کہہ دیا نا کہ حقیقی طور پر ہم نہ ایمان باللہ کے قائل ہیں، نہ یوم آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کے قائل ہیں. ہم تو جنت دوزخ کو بھلا کے زندگی گزارنے کے قائل ہیں. آخرت کو تو ہم یعنی یقین ہی نہیں ہے اس پہ. ہمارا یقین تو دنیا پر ہے. لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ یہ کوئی چاہتا ہی نہیں ہے. تو اب انکار کیا ہے اصل میں؟ اصل میں اللہ کے سامنے سر جھکانے سے انکار ہے. سامنے کرام یہ بات یعنی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے اس کو اگر آپ سمجھنے گے کہ انکار دراصل کس چیز کا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں.
بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص ہے اس کے لیے اجر ہے. لیکن اگر کسی نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا تو دنیا جو ہے اس سے منقطع نہیں ہوگی. فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. دیکھیں دنیا کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیں. بعض اوقات لوگ دنیا کی یعنی ذہن ہے، کافر بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی دیا ہے اور آخرت میں بھی، وَإِن آخرت میں ہم جائیں گے تو وہاں بھی ہمارا استقبال ہوگا. اور عام طور پہ آپ دیکھ لیں مکے کے جو مشرکین مکہ تھے یہ رؤسائے مکہ تھے، خوشحال لوگ تھے یہ، اور ہمیشہ جو پیغمبر کی دعوت کی انکار کیا ہے وہ خوشحال لوگوں نے کیا ہے. قرآن میں آیت موجود ہے. اور سرداران قوم نے انکار کیا ہے، رؤساء نے انکار کیا ہے. تو بہرحال آپ نے دیکھنا ہوگا، میں نے بھی دیکھنا ہوگا کہ میں ایمان باللہ اور بالیوم الآخرت رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں کہ نہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہوگا. عام طور پہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید پر ایمان یقین کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے. ہم لوگ تو ایک تو بات ہماری یہ ہے، کمزوری یہ ہے کہ کلمے کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے، اور کلمے کے تقاضے پورے کرنا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن ہم نہ اسلام کا مطلب جانتے ہیں، نہ دین اسلام کا مطلب جانتے ہیں، نہ الہ کا مطلب جانتے ہیں، نہ کلمہ طیبہ کے مفہوم سے ہم آگاہ ہیں. تو یہ ساری باتیں ہمیں سوچنی ہوں گی. لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، اور وہ بات اس آیت کا آخری حصہ ہے، وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اگر آپ نے انکار کر دیا اللہ کے سامنے سر جھکانے سے یا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے، تو آپ کا یہی انجام ہے جو اس آیت میں لکھا ہوا ہے. مجبوراً اور کھینچتے ہوئے آپ دوزخ میں ڈالے جائیں گے. بہرحال آگے چلتے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب بنیادیں اٹھا رہے تھے، یرفعو اٹھا رہے تھے ابراہیم قواعد بنیادیں من البیت خانہ کعبہ کی، اور ان کے ساتھ کون تھے؟ اسماعیل. تو وہ انہوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے اس ناچیز کوشش کو قبول کر لیں. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، میں ویسی بات کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کس کے کہنے پہ گھر بنا رہے تھے؟ کس کا گھر بنا رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی اس کاوش کو بڑا نہیں سمجھا. کہتے ہیں تقبل منا، یہ عربی دان یا گرامر والے اس کو سمجھتے ہیں. تقبل کہتے ہیں یعنی آپ اپنی کوشش کو حقیر جانیں، ناچیز کوشش، اس کو قبول کر لیں. یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تو ہم نے کرنا ہی تھا، اور ہماری یہ ناچیز کوشش آپ کے اب اپنے دربار میں اس کو قبولیت کا درجہ دے دے. بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا، اب یہ دعا ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہو جو تیری فرما بردار ہو. امتم ومن ذریتنا امتم مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، اور ہمیں سکھا مناسک یعنی طریقہ. یہاں پہ طریقہ عام طور پہ مناسک حج مراد ہے. وتب علینا، اور ہم پر رحمت کی نظر کر.
انک انت التواب، بے شک تو بہت رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے والا اور مہربان ہے۔ سامعین اکرام، یہاں یعنی ابراہیم علیہ السلام بہت ایک بنیادی دعا کر رہے ہیں۔ اسلام انسان کو کامیابی کا راستہ بتاتا ہے، اور جو اسلام کے مطابق زندگی گزارے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، وہ نجات پا جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالی، ہماری کامیابی تو اس میں ہے کہ ہم تیرے اطاعت گزار بن جائیں، لہٰذا تو ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا لے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی، اولاد یعنی ہمارے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ایک امت جو کہ تیری فرما بردار ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے بغاوت اور سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا ہے اور اللہ کی اطاعت کے لیے آج امت مسلمہ تیار نہیں ہے، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمیں تو اطاعت گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نافرمان ہیں۔ تو نافرمانی تو یہ ہے نا کہ ہمیں لے جائے گی جہنم میں، اس بات کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں اپنے مناسک بتا۔ تو آپ کو میں نے بتایا کہ مناسک تو یعنی مضمون کے حساب سے تو مناسک حج آپ کہتے ہیں نا، لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہے، یعنی اگر اس کو ایک وسیع مفہوم میں لیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، تو وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پر متوجہ ہو جا رحمت کے ساتھ، کیونکہ تو بڑا مہربان اور رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے والا ہے۔ تو سامعین کرام، اس کی جو آیت ہے تو پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اگر وقت ہوا تو تھوڑی سی اور بات کر لیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا اس گھر کو لوگوں کے اجتماع کی اور امن کی جگہ۔ چلیں پہلے تلاوت کر لیں آپ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سامعین اکرام، اب اس کا ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا اس گھر کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل کو ان طہر بیتی للطائفین، کہ تم پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے بھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یہ اب دعائے ابراہیم ہے، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے ہمارے رب اس گھر کو امن کی جگہ، امن کا شہر بنا دے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اور رزق دے اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لے آئیں ان میں سے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ۔ قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے کہا اور جس نے انکار کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو میں فائدہ دوں گا تھوڑا۔ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر اس کو مجبور کر دوں گا عذاب آگ کے عذاب کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کی ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں بیت گھر کی، یعنی بیت اللہ شریف کی، اور اسماعیل علیہ السلام نے ربنا تقبل منا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہم سے یہ ناچیز خدمت قبول کر لیں، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور میری اور ہماری اولاد سے بھی ایک جماعت جو تیرے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں سکھا مناسک طریقہ۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر مہربانی فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت زیادہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے والا مہربان ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا
ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔